بلوچستان میں ہونے والا یہ جو ایک کاروکاری کا واقعہ ہے اس کے اوپر چند ایک جملے ضرور کہنا چاہوں گا، پھر دوسرے ٹاپکس کی طرف آتے ہیں۔ یہ جہالت کی انتہائی ایک جو لیول ہے نا، وہ آپ کو اس میں ریفلیکشن نظر آتی ہے کہ ایک مقامی سطح پر کوئی جرگہ اکٹھا ہوتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ انہیں کاری کیا جائے گا، ان کو لے جاتے ہیں اور خاتون کو 7 گولیاں ماری گئی ہیں۔ ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں BBC پہ دیکھ رہا ہوں، وہ جو ڈاکٹر جنہوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ بنائی ہے انہوں نے کہا 7 گولیاں خاتون کو لگی ہیں، اور مرد جو ساتھ تھا، خاتون کا نام بانو بی بی ہے اور جو 35 سال کے قریب ان کی ایج بتائی جاتی ہے اور شاید 5 بچوں کی ماں بھی ہے، اور دوسرا جو شخص ساتھ ہے اس واقعے کے اندر اس کا نام احسان اللہ ہے، اور اس کو 9 گولیاں لگی ہیں، 7 خاتون کو اور 9 اس آدمی کو ماری گئی۔ لا آف دی لینڈ جو ہے وہ اس کو سیدھا سیدھا قتل کہتا ہے، اور یہ قتل عمد یا جو بھی اس کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے، یہ وہ والا واقعہ ہے، لیکن اس کے اوپر سزا ریاست کو ہمیشہ فریق بن کر دلوانی چاہیے۔ یہ جو صلح صفائی والا معاملہ ہو جاتا ہے اس سے یہ والی روش ختم نہیں ہو رہی۔ جرگہ خود سے فیصلہ کرے کہ اس شخص نے گناہ کیا ہے اور خود سے اس کی سزا کا بھی تعین کر دے، تو یہ پاکستان کے قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بہت ظالمانہ فعل ہے، ایک تو اس کو اخلاقی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے، کسی بھی لحاظ سے دیکھیں تو ظلم کے زمرے میں آتا ہے، لیکن پاکستانی سرزمین پر جہاں ایک آئین ہے، جہاں ایک قانون ہے، اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، تو وہاں ایسے فیصلے ہوں اور بار بار ہوں تو اس کا تدارک کا ایک طریقہ ہے کہ جو لوگ اس ویڈیو کے اندر نظر آ رہے ہیں، جنہوں نے حکم دیا، جنہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، ساروں کو ایک قانون اور ضابطے کے تحت یہاں سپریم کورٹ خود بیٹھ جائے اور ایک ہفتے کے اندر اس کا فیصلہ کرے اور اس کو سزا دے۔ نور مقدم کا کیس بھی اسی طرح کی ایک مثال ہے، ابھی تک وہ اپیلوں میں پڑا ہوا ہے، میڈیکل بورڈ بنا رہے ہیں۔ وہ جس نے مارا ہے، ظالم نے اس کا سر کاٹا ہے اور اس کے ساتھ خاتون کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ شخص مرڈر ہے، بہت پیسے والی فیملی ہے، لیکن ہم صرف یہ پیسہ اس کا بڑا ہے تو ابھی تک اس کی سزا کے اوپر عمل نہیں کر سکے۔ اس کو کوئی ہفتے 10 دن کے اندر اس کو پھانسی پہ لٹکنا چاہیے تھا، اور اس خاتون کو اور اس آدمی کو جنہوں نے مارا ہے، ان تمام لوگوں کو بھی ایسے ہی سزا ملنی چاہیے۔ وہ ایک پیر صاحب تھے سندھ والے، وہ چھوٹی بچی کے ساتھ زیادتی کرتے رہے تھے اور وہ بچی ان کے گھر کے اندر ہی مر گئی، دنیا سے چلی گئی اس کے ظلم کی وجہ سے۔ ہر لحاظ سے جو بھی ظلم کا درجہ ہو سکتا ہے نا، اس کی میں بہت وضاحت میں نہیں جاؤں گا، وہ تمام زیادتی اس نے اس بچی کے ساتھ کی۔ وہ پیر یا زندہ کیسے ہے اس سرزمین کے اوپر جس کے اوپر اتنی ایویڈنس دستیاب ہے؟ تو ایسے جعلی پیروں کو، ایسے جعلی سرداروں کو، ایسے ظالم پیسے والوں کو ایک پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں لٹکنا چاہیے۔ ویسے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو کبھی بھی روک سکیں۔ تو بلوچستان حکومت سے اگر ہمیں یا ان کی فیملی سے کوشش کی تھی کہ ہمیں کوئی آفیشیل ورژن مل جائے، ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہاں پولیس والے، ان کو بھی درخواست کی ہے، انہوں نے بھی ابھی تک اپنا ورژن نہیں دیا، لیکن شاید پوری سوسائٹی کو اس کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہیے کہ اس کے اوپر سزا کا عمل فوری ہو اور پوری قوم کو ہوتا ہوا نظر آئے، تاکہ باقیوں کو ایک میسج بھی ہو کہ کوئی اور کرے گا تو کل اس کے گلے میں بھی پھانسی کا پھندا ہوگا۔ دوسری طرف سینٹ کے انتخابات ہیں، سیاسی اعتبار سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ طویل عرصے سے ایک پروسیس رکا ہوا تھا اور اس میں بڑی رکاوٹ وہ سیٹوں والا ایشو تھا، جو پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان والے ایک متنازع فیصلے سے سپریم کورٹ کے ایک فساد کا پاکستان میں سیاسی طور پر ماحول بنایا گیا تھا، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ کبھی بلے کا نشان چلا گیا، کبھی کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹ ہو گئے، کبھی سنی تحریک میں چلے گئے، پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے اپنی مرضی سے PTI میں جانا ہے یا سنی تحریک میں جانا ہے، فیصلہ کر لیں۔ پھر ایک اور بینچ نے فیصلہ کر لیا نہیں، یہ تو مخصوص نشستیں ان کی ہیں ہی نہیں ہیں۔ تو یہ موم کی ایسی ناک ہے پاکستان کا جو آئین ہے اور قانون ہے، جس کا جو دل چاہے طاقتور اس کو ادھر سے موڑ سکتا ہے۔ یہ نون لیگ سے جب شیر کا نشان چھینا گیا تھا اس وقت بھی ثابت ہوا تھا کہ یہ قانون اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو لاگو کر سکتے ہیں۔ ابھی جو کچھ PTI کے ساتھ ہوا ہے پچھلے 8 فروری کے انتخابات سے پہلے سے اور اس کے بعد سے اب تک، اس سے بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ طاقتور کی مرضی کے تابع ہے۔ لا آف دی لینڈ آئین کے تابع نہیں ہے، طاقتور کی مرضی کے تابع ہے، تو اسی کے مطابق پاکستان کا نظام آگے چل رہا ہے۔ سیٹوں کی جو پوزیشن ہے اس وقت سینٹ میں، وہ میں آپ کو تھوڑے سے موٹے موٹے اعداد و شمار اس کے بتا دوں۔ پیپلز پارٹی 26 نشستوں کے ساتھ اب سینٹ میں لیڈ کر رہی ہے، بڑی جماعت بن جاتی ہے۔ تحریک انصاف کی 22 نشستیں، مسلم لیگ نون کی 20 نشستیں اور جمعیت علماء اسلام کی سینٹ میں نشستوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو 59 سیٹس کے ساتھ جو رولنگ کولیشن ہے اس کو واضح میجورٹی حاصل ہو گئی ہے سینٹ کے اندر، اور یہ اوورال ایک پوزیشن ہے۔ اپوزیشن ارکان کی تعداد 36 ہے۔